السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ بابل کا مینار اس دنیا میں تعمیر کی جانے والی سب سے پہلی بلند ترین عمارت تھی، مگر اسے کس نے، کب اور کیوں تعمیر کیا، آئیے جانتے ہیں۔ بابل کا شمار اس زمین کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے پر آباد تھا۔ اس شہر کا نام بابل کیسے پڑا، اس بارے میں مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ توریت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس سے ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے قریبی پہاڑوں میں چلا گیا۔ تبھی سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، جس کے معنی فرقت یا جدائی کے ہیں۔ دوستو، تاریخ کی جن کتابوں میں بابل کے اس مینار کا ذکر ملتا ہے وہ اسے انسان کے غرور اور خدائی کے جھوٹے دعوے کی علامت قرار دیتی ہیں۔ مینار بابل سومیری تہذیب کی قدیم ترین یادگاروں میں سے سب سے اونچی عمارت تھی۔ عہد نامہ قدیم کے باب پیدائش میں مینار بابل کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے انسان کی آبادی آگے بڑھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مشرق کی جانب ہجرت کریں اور شہنار نامی زمین پر جا کر آباد ہوں۔ عبرانی زبان میں شہنار 2 دریاؤں کی سرزمین کو کہا جاتا ہے۔ ماہرین اس لفظ سے مراد عراق میں پائے جانے والے 2 دریا دجلہ اور فرات کی درمیانی وادی لیتے ہیں۔ انسانی نسل اس زمین میں پروان چڑھی، زمین میں بہت سے لوگ ہو گئے اور سب لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود رکھا گیا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا مالک اور بہادر ترین جوان تھا۔ یہ بعد میں ملک صغار، بابل، اور عقاد کے علاقوں کا بادشاہ بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے مقام میں پیدا ہوئے۔ نمرود وہی بادشاہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق دی تھی، مگر اس نے غرور و تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دینے کی سزا دی۔ نمرود ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو جانوروں کے شکار کا شوقین تھا۔ یہ اس پوری روئے زمین پر وہ پہلا انسان تھا جس نے خود کو رب کہلوایا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ نمرود نے اپنی سگی بہن سے ہی شادی کی جس کا نام عیشتا تھا۔ نمرود کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ تمام لوگ ایک ہی جگہ پر رہیں تاکہ یہ ان پر بآسانی حکومت کر سکے۔ اسی وجہ سے اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک شہر تعمیر کرو جس میں ایک بلند ترین مینار بھی موجود ہو۔ لوگ نمرود کے کہنے پر اس شہر اور مینار کی تعمیر میں لگ گئے، مگر خدا کی مرضی کچھ اور تھی۔ خدا کی ذات یہ چاہتی تھی کہ تمام لوگ زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں اور وہاں آباد ہوں۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ اس مینار کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ لوگوں کا دھیان خدا کی ذات سے ہٹا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں پر ایک عذاب نازل کیا، جس کی وجہ سے اچانک وہ لوگ الگ الگ زبانیں بولنے لگے۔ جب بھی وہ لوگ بات کرنے کی کوشش کرتے تو ان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی الگ زبان نکلتی۔ ایسے میں وہ لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے، لہٰذا شہر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی اور شہر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہی وجہ تھی کہ اس شہر کا نام بابل رکھا گیا، کیونکہ لفظ بابل کا مطلب گڑبڑ بھی ہے۔ اب مینار کا کام روک دیا گیا اور کئی لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ جو لوگ ایک جیسی زبان بولتے تھے وہ مل کر ایک جگہ بس گئے۔ مینار بابل شہر بابل کا مقدس ترین مقام شمار ہوتا تھا۔ یہ مینار ایک انتہائی وسیع احاطے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معبد تعمیر تھے جس میں مختلف بت رکھے ہوئے تھے۔ مینار کی اونچائی 228 فٹ تھی اور اس مینار کی چوٹی پر 48 فٹ اونچی ایک عبادت گاہ تعمیر تھی۔ عبادت گاہ اس طرح سے آراستہ تھی کہ اس کی دیواروں پر سونے کی پتریاں جڑی ہوئی تھیں۔ جب مینار کی چوٹی پر دھوپ پڑتی تو پورا بابل شہر چمک اٹھتا۔ عبرانی اور عیسائی صحیفوں میں بابل کے اس مینار کا ذکر ملتا ہے۔ عیسائی شہر بابل کو ایک شریر شہر کے طور پر یاد کرتے ہیں، جو کہ اس زمین پر موجود زنا، فسق و فجور، قتل و غارت، جادو ٹونا، حتیٰ کہ ہر برائی کا مرکز تھا۔ یہ شہر جادو ٹونے اور تنتر منتر میں اپنی مثال آپ تھا۔ بابل کے بازاروں میں عورتیں کھلے عام برہنہ حالت میں مردوں کی دلگیری کا سامان کیا کرتیں۔ ایک روایت کے مطابق بابل کے لوگ جس بت کی پرستش کرتے تھے وہ بلمردود کہلاتا تھا۔ یہ صرف ان کے ایک خدا کا نام تھا، جبکہ بابل شہر میں ہر شخص نے اپنا خدا بنا رکھا تھا۔ ہر شخص کے پاس ایک الگ بت موجود تھا جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس شہر کا نام بابل رکھا گیا، یعنی کہ گیٹ آف سٹیچوز۔
تاریخ کے مطابق بابل کا مینار بادشاہ بخت نصر کے زمانے تک موجود تھا۔ ماہرین آثار کا ماننا ہے کہ یہ مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ اس پر چڑھ کر آسمان تک جایا جا سکتا۔ کتاب تلمود سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی تھی، اور ابلیس نے ہی نمرود اور اس کے جادوگروں کو وہ ہر ممکن جادو سکھایا تھا جس کی مدد سے آسمان پر چڑھا جا سکتا تھا۔ مگر چونکہ آسمانوں پر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی چڑھ نہیں سکتا، لہٰذا شیطان نے بس قوم نمرود کو دھوکے اور فریب میں ڈال کر اللہ کے عذاب کا شکار کروا دیا۔ دوستو، آج کی خفیہ شیطانی تنظیمیں، الومناتی اور فری میسن وغیرہ یہ صرف آج کی منعقد تنظیمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ نمرود کے وہی ساحر اور جادوگر ہیں جو اس زمانے کی شیطانی تنظیمیں ہوا کرتی تھیں۔ فری میسنری میں اس مینار کو انسانوں کی پہلی عظیم الشان تعمیر، درسگاہ اور پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ اس زمین پر ان شیطانی تنظیموں کی پہلی تعمیر اور درسگاہ تھی۔ یہ لوگ آج بھی اس عمارت کو ایک سمبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اب تو یہ کھلم کھلا اپنے ان شیطانی عقائد کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر بھی کرتے ہیں، جس کی ایک مثال 2022 میں منعقد کی جانے والی کامن ویلتھ گیم سیرمنی ہے۔ اس سیرمنی میں ان لوگوں نے یہ بابل کا مینار اور بال کا مجسمہ، یعنی وہ گائے جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی غیر موجودگی میں پرستش شروع کر دی تھی، سمبل کے طور پر استعمال کیے ہیں۔ دوستو، اب جتنا یہ لوگ کھل کر اپنے شیطانی عقائد کا اظہار کر رہے ہیں، اتنی ہی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی ان شیطانی ہتھ کنڈوں کا علم ہو تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔